سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، جوں ہی آ کے بیٹھتے ہیں سر جھکاتے ہیں تو دل خالی ہو جاتا ہے، اب کوئی سوال یاد ہی نہیں۔ حضور پہلے سے پوچھتے ہیں جناب فرمائیے کیوں تشریف لائے، خاموش۔ دوسرے سے پوچھا جناب آپ کیوں تشریف لائے، چپ۔ جب 10 کے 10 خاموش ہوئے آپ نے ایک ایک کو اٹھانا شروع کیا۔ آپ کھڑے ہو، آپ کے ذہن میں یہ سوال تھے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارے ذہن میں یہ سوال تھے، اس کا جواب یہ ہے۔ اب ان کی عقل گم ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے، ہم زبان سے بولے نہیں، ہم نے یہ ساری سازش پکائی تھی اپنے گھروں میں، انہیں کیسے خبر ہو گئی۔ جب اٹھنے لگے آپ نے فرمایا امتحان لیتے وقت یہ سوچ لیتے ہیں کہ ممتحن کا دربار کیسا ہے۔ حق ہوتا ہے وہ دل کی تختی پڑھ لیتا ہے، یہ میں نہیں کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھام کے بیٹھو اور زبان روک لو۔ کیوں کہ انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین، سیدنا فاروق اعظم، آپ کو یہ نورانی نگاہ کتنی نصیب ہو گئی تھی۔ آپ نے بہت پہلے واقعہ سنا ہوگا، میں لمبے واقعے میں نہیں جاتا، کہ مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما ہے، لشکر اسلام 300 میل بعد نعمت کے مقام پہ جنگ لڑ رہا ہے، این خطبے کے دوران جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، سیدنا ساریہ اس لشکر کے چیف ہے، کیپٹن ہے، سالار ہیں، خطبے کے دوران اچانک کہا یا ساریہ الجبل، وہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ ساریہ۔ لوگ حیران ہو گئے، ساریہ یہاں ہے نہیں، اور سید عمر فاروق مخاطب ہو رہے ہیں ساریہ سے۔ دن گزرے، فتح نصیب ہوئی، لشکر اسلام فاتح ہو کے واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا ساریہ پچھلے جمعے پر بڑا عجیب واقعہ ہوا، این دوران خطبہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرا نام لے کے کہا یا ساریہ الجبل، بس اتنا کہا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قسم پیدا کرنے والے کی، این وقت جمعہ یہ جملہ میرے کانوں میں پڑا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا تھا، میں نے اپنی سمت درست کی اور فاتح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ کون سی کمیونیکیشن تھی، کون سا ٹیلی ویژن، اس کا ٹیلی ملٹری کا نظام تھا، کون سا فیس بک تھا، کون سا ٹویٹر تھا، کون سا وہاں واٹس ایپ تھا، جو آج آپ کو میسر ہے کہ آپ دور اپنی آواز سنا لیتے ہیں۔ منبر مصطفیٰ پہ بیٹھے ہوئے عمر 300 میل باہر دیکھ بھی رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے۔ انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچ کہ بے شک وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا۔ یہ ہدایت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نا یتقرب الی عبدی بالنوافل، بات صرف اتنی ساری ہے، ہم نے اس جو میں قدم نہیں رکھا، بات سمجھے ہو، ہم نے اس جو میں اس زمین پہ قدم نہیں رکھا، جو اس میں قدم رکھتے ہیں اس کی وسعتیں وہی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، رکھ جگہوں سے، بندگی سے، نوافل سے بندہ میرا قرب پاتا ہے۔ فرض بندگی تو کرنی فرض نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء روزے حج یہ فرض ہے، فرائض کو پابندی سے کرنے، اور اگر فرائض پورے کیے تو کوئی دین نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی فرضوں سے آگے بڑھتا ہے، جب کوئی فرائض سے آگے بڑھتا ہے اور مصلی نہیں چھوڑتا، نفلی بندگی کے لیے میرے حضور جھکتا ہے، جتنا جھکتا چلا جاتا ہے میں اتنا اٹھاتا چلا جاتا ہوں، قرب پاتا ہے، قرب کی منزلیں پاتا ہے۔ اور پھر آگے منزل بیان کی، فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہا، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ سمجھایا ہے، اللہ آنکھیں نہیں بنتا، قوت دے دیتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن
جس سے وہ دیکھتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حضرت کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جب بدگاہ خدا زمین پہ چلتا ہے تو زمین خوشی سے اس کے نیچے سکڑتی کھلی کرتی ہے۔ زمین خوش ہوتی ہے کہ اس نے مجھ پہ قدم رکھا، اس نے مجھے اپنے قدم دیے ہیں، وہ سکڑ سکڑ کے پیش ہوتی ہے، میلوں کا سفر منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، گرپ آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ